السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے اکثر فرماتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، پاک ہے تو اور تیری ہی تعریف ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کلمے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو کہا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میری امت میں ایک نشانی مقرر کر دی گئی ہے، جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ کلمے کہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1086 میں۔ بارک اللہ فی، اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہم سبق درس نمبر 10 میں فعل امر پڑھیں گے۔ آج کل ہم ہلکا پھلکا گرامر سیکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہوں گے، آپ اپنے رجسٹر بنا لیں۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، کسی مشکل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں انہی قرآن کے الفاظ کی میننگ بھی یاد ہوتی جائے گی اور طریقہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے درس نمبر 10 میں، جس لفظ کے صیغے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے ہم کسی کو، کوئی باس ہوتا ہے یا کوئی عورت ہوتی ہے اپنی کام والی کو، یا ماں باپ اپنے بیٹے کو کرنے کا فعل امر، امر مانا حکم، کچھ کرنے کا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ اس میں صرف حاضر، مذکر، مونس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اس میں غائب نہیں ہوتا۔ ہم نے اکثر پیچھے کیا پڑھ چکے ہیں؟ حاضر کے صیغے بھی اور غائب کے، مذکر کے، مونس کے۔ تو اس میں صرف حاضر اور حاضر میں مذکر مونس کے، غائب کے نہیں، کیونکہ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے۔ حکم اس کو دیا جاتا ہے جو سامنے حاضر ہوتا ہے، اسی لیے فعل امر میں اونلی حاضر کے یعنی پریزنٹ کے صیغے ہوں گے۔ تو ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر احسنو، اچھا معاملہ کرو۔ کوئی کسی کو حکم دے رہا ہے، جیسے کہتے ہیں اچھی طرح صفائی کرو، اچھا معاملہ کرو، تو احسنو، احسان طریقے والا کام کرو، اچھا معاملہ کرو۔ افیدو، تم لوٹو۔ انفقو، تم خرچ کرو۔ کسی کو حکم یا امر کچھ دیا جا رہا ہے کہنے کو، غائبانہ نہیں ہے، پریزنٹ ہے۔ انفقو، تم خرچ کرو۔ اعتصمو، تم مضبوط تھام لو۔ ارکعو، تم رکوع کرو۔
یہ قرآنی الفاظ ہیں، آپ ان کو جملے ڈھونڈ کے ان کو جملے بنائیں، پھر آپ کو قرآن آسان لگے گا۔ افعلو، تم کرو، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، افعلو فعل فعل کے۔ اجعلو، بناؤ، تم بناؤ، جیسے نہیں کہتے جعل، اجعلو تم بناؤ۔ پہلے حمزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فعل امر ہے۔ اعبدو، تم عبادت کرو۔ اذکرو، تم یاد کرو۔ اذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو میں یاد کروں گا، اللہ کہتا ہے۔ اکتبو، تم لکھو۔ ادعو، تم پکارو۔ اشربو، تم پیو۔ شراب کا معنی ہے پینا، شراب کا معنی شراب نہیں ہوتا۔ اشربو، تم پیو۔ قل، کہہ دیجئے۔ خذ، پکڑیے، پکڑیے یا پکڑ لے، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے، کوئی چیز دے کر کہہ رہے اس کو پکڑیے، خذ پکڑ۔ قل، کھا لے، کھائیے، قل۔ تب، متوجہ ہو جا۔ کن، ہو جا، جیسے اللہ نہیں کہتا ہے کن فیکون، ہو جا۔ دکھا دے۔ اقتلو، تم قتل کرو۔ ادخلو، تم داخل ہو جاؤ۔ ذر، چھوڑ دے۔ یہ فعل امر کے صیغے ہیں، فعل امر کی گردان بھی لکھی جا رہی ہے، اس کی مشق کرائی جائے اور مذکورہ تمام الفاظ کی اسی طرح مشق کرائی جائے، جیسے ہم نے پہلے یہ نہیں پڑھا تھا، یہ ماضی کے صیغے میں ختم، ختمہ، ختمو، ختمتما، تو اس طرح یہ بھی ابھی ہم احسنو کے صیغے بنائیں گے، فعل امر کی گردان بنائی جا رہی ہے، اس میں غائب کا صیغہ نہیں ہوگا، اونلی مذکر یا اس کا حاضر کا ہوگا، پریزنٹ کا ہوگا۔ احسن، تو نیکی کر، کیا ہم نے پڑھا تھا؟ اچھا معاملہ کرو، احسنو ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا ہم مذکر مونث میں اس کی گردان بنا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے لفظوں کی گردان بنائیں گے۔ احسن، تو نیکی کر، احسنا، تم دونوں نیکی کرو۔ احسنو، تم سب نیکی کرو۔ احسنی، اب یہ مونس کے لیے نی، احسنی، تو نیکی کر۔ احسنا، تم دونوں نیکی کرو۔ احسن، تم سب نیکی کرو۔ عورت کے مونس کے صیغے میں آخر میں نون شد آتا ہے، نون مشدد۔ احسن، تم سب نیکی کرو۔ ابھی آپ اسی طرح جیسے ہم احسنو اچھا معاملہ کرو کہ یہاں ہم نے مشق کرائی تو گردان بنائی، اسی طرح آپ افیدو، انفقو، ان سب کے افیزو، انفقو، اعتصمو، ان سب کی اس طرح آپ مشق کریں گے تو آپ کو قرآن میں وہ لفظ بار بار آئیں گے، اور جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کا قرآن آسان ہوتا جائے گا۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔